بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمانان گرامی جناب ملک افضل صاحب وائس چیئرمین، امیر خان صاحب اسکواڈن لیڈر، خالق داد اوان صاحب سابق کونسلر، ڈاکٹر طلحہ محمود صاحب بی ایچ یو ہاسپٹل چوا، اور اسکول کونسل کے تمام ممبران اور جتنے معززین علاقہ یہاں تشریف لائے ہیں، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے ہائی اسکول چوا احمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. یہ پروگرام 29 نومبر آج کا دن، یہ ہمیں پہلے یہ پروگرام جو ہوتا تھا یہ مارچ اپریل میں ہوتا تھا جب رزلٹ اینول اناؤنس ہوتے تھے، لیکن اس دفعہ سی او صاحب ہمارے نئے آئے ہیں سی او ایجوکیشن، تو انہوں نے پورے ضلع کے اندر تبدیلی لانے کا عزم کیا ہے، اور اس ضمن میں انہوں نے بہت ساری کاوشیں کی ہیں اسکولوں کے اندر، جن میں سے ایک کاوش یہ بھی ہے کہ پیرنٹ ڈے اور پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی کا انعقاد کیا جائے، چاہے پرائمری سکول ہے، مڈل سکول ہے، ہائی سکول، اور ایک سٹینڈرڈ کی ایک جو ہے نا تقریب ہونی چاہیے. اس کے لیے تھوڑا وقت ہمیں ملا ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس سرمنی کو ایک اچھے طریقے سے اور بھرپور انداز سے منایا جائے، علاقہ کے لوگوں کو پتہ چلے کہ سکول کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا مسائل ہیں. تو اس کے لیے ہمیں جو انسٹرکشن تھی کہ پارلیمنٹیرین کو دعوت دی جائے، دوسرے محکمہ جات کے جو لوگ ہیں ان کو دعوت دی جائے، سیاسی لوگوں کو دعوت دی جائے، اور والدین جو کی رول ہے جن کا ادارے کے اندر ان کو بھرپور دعوت دی جائے. تو ہم نے بچوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین کو لے کر آئیں، والد صاحب کو بلا کر لے آئیں، لیکن ابھی بھی شرکت تھوڑی ہے کیونکہ تقریباً 300 بچہ یہاں پہ پڑھ رہا ہے، اور اگر والدین کی شرکت دیکھی جائے تو وہ اس سے کافی زیادہ کم ہے. لیکن جو والدین آئے ہیں ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک انسان اس کے 3 باپ ہوتے ہیں. ایک باپ جس نے بچے کو پیدا کیا وہ اس کا باپ ہے، اور ایک باپ اس کا جو اساتذہ کرام ہے، جو ٹیچر ہے، جو اس کو پڑھاتا ہے، ایک وہ اس کا استاد ہوتا ہے، اور تیسرا وہ ہوتا ہے جو اس کا سسر ہوتا ہے، وہ بھی اس کا باپ ہوتا ہے. تو یہ تینوں شخصیات جو ہوتی ہیں انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. تو یہاں پر سمیلہ صاحب نے آپ کو مسائل بتا دی ہیں کہ یہاں پر ہمیں جو درپیش چیلنجز ہیں، جو مسائل ہیں، کیونکہ میں جب یہاں پر آیا تھا، کیونکہ میں نے پہلے ایم ایس سی کیمسٹری کرنے کے بعد اسلام آباد پیپسی کولا میں جاب کی ہے کیمسٹ، اس کے بعد لاہور میں جاب کی ہے، تو وہاں سے پھر یہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہم آ گئے ٹیچنگ لائن، اور یہاں پر ہی جو ہے نا چوا میں روزی کا بندوبست ہوا یہ جیسے بھی، اور پھر ہیڈ شپ مجھے 2014 سے ملی ہے. تو میں ایک عزم لے کر آیا تھا کہ انشاءاللہ جس طرح ہمیں ٹیچر نے پڑھایا ہے اور ہم ایم ایس سی لیول تک پہنچے ہیں، اور ہمارے والد صاحب ایک پی ڈی سی ٹیچر تھے، اور بعض اوقات ہاسٹل کے اخراجات اتنے تھے کہ ان کی تنخواہ سے جو ہے نا وہ کم ہوتی تھی اور ہاسٹل کے اخراجات زیادہ ہوتے تھے. ہم سرگودا یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، سرگودا کالج میں پڑھتے تھے، تو بعض اوقات کافی مشکلات کا سامنا ہوتا تھا، لیکن چونکہ وہ ٹیچر تھے انہیں پتہ تھا کہ تعلیم کی کتنی اہمیت ہے. انہوں نے ہمارے اوپر کہیں سے بھی جائے قرضہ لیا، جو بھی کیا، ہمیں انہوں نے ایم ایس سی لیول تک پہنچایا. اور اس لیول کے بعد آج وہ زندہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ بھائی ہیں چھوٹے میرے، یہ بھی ایم ایس سی فزکس تک پہنچے ہیں. یہ کیونکہ میٹرک تک تعلیم جو ہے نا یہ کوئی خرچہ نہیں ہے. میٹرک تک تو آپ سمجھیں کہ یہاں پر فری ہے. اصل جو خرچہ ہے یا جو تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ ایف ایس سی میں ہے. کالجز میں آپ جائیں، آپ یونیورسٹیز میں جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اخراجات کیا ہوتے ہیں. تو وہاں پر ہم ایک عزم لے کر آئے کہ جس طرح ہم پڑھے ہیں انشاءاللہ ان بچوں کی آپ یاری ہم کریں گے اور ان کو اس لیول تک پہنچائیں گے کہ یہ سکول، یہ علاقہ جب تک ہم ہیں انشاءاللہ یاد رکھیں گے. جب 2009 میں ہم آئے تھے تو ہمارے یہاں ایک ایم ای اے مانیٹرنگ والے آئے تھے، وہ ادھر سیف اللہ صاحب ہیں آج کل جو ہے نا، وہ ہیں ادھر غنی مائن پہ ہوتے ہیں یا پتہ ادھر کہیں ہیں، وہ کافی سخت تھے.
تو وہاں پر ہمیں کہتے ہیں یار آپ لوگ ادھر کدھر آ گئے اسلام آباد لاہور چھوڑ کر جو ہے نا, یہ چوہا کے لوگ جو ہے نا یہ نہیں پڑھتے, یہ کدھر پڑھتے ہیں, یہاں تو یہ ماحول ہے, اس طرح کا نظام ہے. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ انشاءاللہ یہیں سے بچے پڑھیں گے بھی صحیح, اور آگے انشاءاللہ ملازمتوں پہ بھرتی بھی ہوں گے, اور آگے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کریں گے. اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہماری تعلیم معیاری تعلیم ہے, اور اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے, حالانکہ میٹرک میں اتنی تعلیم نہیں ہے, میٹرک کے بعد آگے بڑے درجے ہیں, ایف ایس سی ہے, بی ایس سی, ایم ایس سی ہے, لیکن ہمارے بچے میٹرک کرنے کے بعد کافی بچے پی ایف میں بھرتی ہو گئے ہیں جو اس اسکول سے میٹرک کیا ہے, نیوی بھی بھرتی ہو گئے ہیں, اور اس کے بعد وکالت تک ہمارا ایک بچہ ہے تنویر, وہ اب وکیل بن رہا ہے, اور اسی طرح کئی بچے آگے, یعنی کہ وہ, تو یہ ہمیں اس سے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کہاں تک آگے پہنچ رہے ہیں, کیونکہ صرف پڑھا دینا کوئی مقصد نہیں ہے, آگے ان کو پریکٹیکلی فیلڈ میں لے کر جانا وہ اچھی چیز ہے, یعنی کہ آگے بچے کہاں پہ کھڑے ہیں. اور دوسرا یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر یونیورسٹی کے لوگ ہیں, یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں سارے ٹیچر, ان کا جو نالج ہوتا ہے پرائیویٹ آپ جتنا بھی پڑھا لیں وہ ایک رٹلائزیشن والی صورت ہوتی ہے کہ ان کو رٹا لگواتے ہیں, ان کے پاس اتنا وہ نالج نہیں ہوتا جو ہم لوگ جس طرح یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں اور بچوں کے ساتھ نالج شیئر کرتے ہیں. تو ان کو ہم پورا اس طرح علم دیتے ہیں تاکہ بچہ پی ایف کا ٹیسٹ دینے جائے, نیوی میں جائے, آرمی میں جائے, تو بچہ فلی یعنی کہ وہ تیار ہو. میٹرک اس طرح نہ ہو کہ بعد میٹرک کر لی تو ٹھیک ہے. تو اس لحاظ میں ہم پورے کامیاب ہیں کیونکہ ہمارے بچے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے, جس طرح بچہ بول رہا تھا, اور اس طرح انشاءاللہ ہماری آگے بھی کھیپ جو ہے یہ نکل رہی ہیں. یہاں پر جس طرح سر نے بتایا کہ 2020 میں کرونا کی وبا آئی, اس کے بعد 21 میں ایک کلاس پوری پروموٹ ہو گئی بغیر امتحان کے, اسی طرح چھوٹی کلاسز بھی پروموٹ ہو گئی, اور اس کے بعد ہمارے رزلٹ جو ہے نا اس پہ بھی اثر پڑا کیونکہ بچوں کو موبائل دے دیا گیا تھا کہ موبائل پہ آپ جو ہے نا آن لائن کلاسز کریں, اور اس کے بعد بچوں کا ایک تعلیمی سلسلہ بالکل ختم ہو گیا تھا, 6 مہینے چھٹیاں, اور اس کے بعد آن لائن سسٹم, اور اس کے بعد یہ سارا نظام ہی بالکل گڑبڑ ہو گیا تھا. لیکن کرونا وبا الحمدللہ ختم, کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے یہ بیماری تو آئی تھی, اور اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہوا تھا وہ بچوں پہ ہوا تھا, تعلیمی سلسلے پہ ہوا تھا. لیکن اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے, دوبارہ سکولوں کے اندر پڑھائی شروع ہو گئی ہے, اور میں اپنے جو سی او صاحب ہمارے نئے ہیں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے آتے ہی تینوں فیلڈ کے اوپر کام شروع کر دیا ہے. یہ ابھی پچھلے مہینے 1-2 مہینے انہوں نے چارج سنبھالا ہے, اور یہ 3 یعنی کہ پوائنٹ جو ہے نا اداروں کے اندر وہ فوکس کر رہے ہیں. سب سے پہلا سلیبس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا سلیبس کیا ہے, کتنا کور کر لیا ہے, کتنا ٹیسٹ کا سسٹم کیا ہے, کتنے ٹیسٹ ہو رہا ہے, اس کی پوری رپورٹ لے رہے ہیں. ایک تو اکیڈمک پوائنٹ آف ویو سے, دوسرا وہ جو سب سے زیادہ توجہ دے رہا ہے وہ کریکٹر بلڈنگ پہ ہے. کریکٹر بلڈنگ کا ہی مین مسئلہ ہے. میں آپ کہتا ہوں کہ ہمارے بچے بھی بیٹھے ہیں, آپ باقی بچے بھی دیکھ لیں اولمپیا کے اور ادھر ادھر کے, کردار سازی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے آج کل کے معاشرے میں. ہمارا معاشرہ جو ہے انتہائی خراب حالت, جب بگڑتی صورتحال سے دوچار ہے. ہم یہاں پر بھی ہم بھی رہتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. ہمارے معاشرے میں کافی زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. بگاڑ کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کسی کے اندر برداشت نہیں ہے, تحمل نہیں ہے, کوئی کسی کے سفید کپڑے برداشت نہیں کر سکتا, بس چلے تو سب کو کاٹ دے, بس اکیلا نظر آئے, ہر شخص کی یہ تمنا ہے, اور یہ ہے سب سے بڑی ناکامی کی بنیاد. جس طرح آج سے 1400 سال پہلے معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کبھی کوئی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھی اور اس پہ اتنے بڑے فسادات اٹھ کھڑے ہوتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور انہوں نے معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا, اور وہ جو ایک دوسرے کی جان لینے والے تھے وہ جان دینے والے بن گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق, عثمان غنی, باقی اشرا و بشرا, اور وہ صحابہ کرام بن گئے تھے. لیکن آج 1400 سال بعد اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا. ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ اب سب پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اساتذہ اپنی ذمہ داری ادا کریں, ہم اپنی پوری بچوں کی کردار سازی کر رہے ہیں کہ معاشرہ اچھا ہو. جب معاشرہ اچھا ہوگا تو آپ کے اندر سکون پیدا ہوگا, دلی سکون ہوگا. اس کے بعد مدارس کے اساتذہ ہیں, ان کی اپنی ذمہ داری ہے, وہ اپنا رول ادا کریں. مدارس کے اندر جو بچے جاتے ہیں ان کے اوپر کردار سازی کریں. اور سب سے اہم فیکٹر جو ہے وہ والدین کے اوپر جو ہے نا یہ ذمہ داری ہے, کیونکہ بچے ہمارے پاس 6 گھنٹے رہتے ہیں, 24 گھنٹے ٹوٹل ہیں.
18 घंटे बच्चे जो है ना वो वालिद आपके पास होते हैं, तो इनके ऊपर कड़ी नजर रखें कि बच्चा हमारा किस सोसाइटी में जा रहा है, किस मुआशरे में जा रहा है। यहाँ पर 2-3 मसाइल जो हमें जब से आए हैं उस वक्त से दरपेश है और वो मसले हल नहीं हो रहे हैं। सबसे ज्यादा गैर हाजिरी का मसला है। माजरत के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका एक बच्चा ओलंपिया में पढ़ता है, आप उसकी बड़ी आपको फिक्र है कि वो बच्चा छुट्टी ना करे, उस पर जुर्माना हो जाएगा, वो जो उसका रिजल्ट खराब हो जाएगा। लेकिन हमारा बच्चा जो यहाँ पर आता है, अभी एक शादी है, हफ्ते बाद शादी है, हफ्ता पहले वो छुट्टियां शुरू कर देता है। उसके घर वाले बकायदा आते हैं, जी बच्चे जी सवाला बढ़ना जी जनाब जनाब जी छुट्टी दे दो जनाब। उसके बाद एक हफ्ता बाद उसकी छुट्टियां जो है ना वो जारी रहती हैं। एक दिन एक बच्चा अगर नहीं आता तो उसके 8 पीरियड ज़ाया हो जाते हैं, और एक दिन आप अंदाजा लगाएं कि जब वो छुट्टियां करता है तो उसके कितने पीरियड ज़ाया हो जाते हैं। एक वालिदैन जितने भी बैठे हैं, आप सब ने हमारे साथ ये खसूसी ताउन करना है कि बच्चों को छुट्टियों के मामले में जरा उन पर नजर रखें कि मेरा बच्चा छुट्टी क्यों कर रहा है। ये इतनी छुट्टियां मैं खुद करवा रहा हूँ, ये खुद कर रहा है छुट्टियां। तो गैरहाजिरी का बहुत ज्यादा मसला है। बच्चे जो है ना स्कूल आते नहीं है, क्योंकि जब आएंगे तो हम उनको पढ़ाएंगे, जब आएंगे भी नहीं तो कैसे पढ़ाएंगे। तो गैरहाजिरी वाला प्रॉब्लम ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। आप अपने बच्चे के ऊपर कड़ी नजर रखें, उनके ऊपर सरमायाकारी करें, क्योंकि मेन आपका जो माटो है वो बच्चा ही है। सारा कुछ कुल कायनात आपका बच्चा ही है। आप जितना कमा रहे हैं, सुबह रोजी पे जा रहे हैं, इधर उधर कमा रहे हैं, तो आप सारा बच्चों के लिए कर रहे हैं एक, और इनके ऊपर आप पैसा लगाएं। ये डॉक्टर मदर साहब है कैदाबाद में, इनके वालिद भी टीचर थे और कहते थे कि उन्होंने जमीनें बेचकर उनको पढ़ाया है। और लोग कहते थे यार ये तो पागल बंदा है, जमीनें बेच रहा है, ये क्या करेगा पढ़ाई करके। लेकिन वो टीचर था, उसे पता था कि एक न एक दिन ये जमीनें भी आ जाएंगी, सारी चीजें आ जाएंगी। आज आप डॉक्टर मदर साहब को देखिए, उनकी इज्जत भी है, कोठियां भी आ गई हैं, जमीनें भी आ गई हैं। किस बेस पे? वो पढ़ लिख कर वो सारी चीजें आई हैं। इसी तरह बेशुमार मिसालें हैं। यहाँ पर हमारे पीलो वैस, हमारा उधर रकबा भी है, एक छोटा सा गांव है, वहां पर बिजली भी नहीं थी पहले। वहां लोगों के अंदर ये जज्बा है कि हमने CSS का इम्तिहान पास करना है, मुकाबले का इम्तिहान, जज बनना है और उसके बाद वकील बनना है, इस तरह की चीजें। और वो जो है मैट्रिक करते हैं FSC, उसके बाद वो लाहौर जाकर बैठ जाते हैं और लाहौर जाकर अपनी तैयारी करते हैं, चाहे कोई फौतगी हो जाए, खुशी हो जाए, गमी, वो वापस नहीं आते और वो अपना टारगेट हासिल करके आते हैं। इस वक्त एक दफा टीवी भी बता रहे थे कि सबसे ज्यादा जज जो है वो पीलो वैस के। तो ये बातें आपको कहने वाली हैं, लेकिन आपके अंदर सिर्फ एक चीज है, माजरत के साथ पैसा तो आ जाता है कि हम लोग बाहर चले जाएंगे। तो तालीम जो है वो बड़ी चीज है। तालीम की आपको मैं कहता हूं कि तालीम इंसान को एक शऊर देती है। इंसान तालीम के बगैर अंधा है। एक बस स्टैंड पे खड़ा है, उसको पता नहीं है ये बस किधर जा रही है, वो लोगों से पूछता है कि भाई ये कहाँ का बोर्ड लगा हुआ है, तो आंखें उसकी हैं लेकिन वो आंखों से पढ़ नहीं रहा। तो तालीम की बेस पे आप इंशाल्लाह काफी ज्यादा तरक्की कर सकते हैं, अपने बच्चों को आगे लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कमिटेड हुआ, आप हमारे साथ मिलकर चलें, आप बच्चों के बारे में बाकायदा हमारे पास रिपोर्ट लिया करें कि हमारा बच्चा कैसे जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो प्रॉब्लम है जो छोटे बच्चों के काफी ज्यादा है, क्योंकि नर्सरी 1, 2, 3 जिस तरह एक छोटा पौधा होता है तो उसकी अगर देखभाल ना की जाए तो वो मुरझा जाता है। ये छोटे बच्चे जहाँ पे दाखिल होते हैं, उसके बाद यहाँ काफी स्कूल हैं, इधर 2-3 गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, तो बच्चे इधर उधर चले जाते हैं और उनका वालिद को कोई पता नहीं कि हमारा बच्चा किधर पढ़ रहा है। तो इस लिहाज से आप उन पे अपना बच्चा जो दाखिल करवाएं, उनको कापियां बकायदा लेकर दें, उनको बैग लेकर दें, उनके शूज हो, बाकी सारी चीजें चेक किया करें। तो आप थोड़ा सा प्राइवेट की तरफ जिस तरह तवज्जो देते हैं, अगर पब्लिक सेक्टर में आप देख लें, अगर इधर तवज्जो आप दे दें तो हमारे स्कूल उनसे काफी ज्यादा बेहतर है। क्योंकि हम लोग जितने भी पढ़े हैं, यहाँ पर जितने ऑफिसर बैठे हैं, या आप ऑफिसर देख लें, वो सारे गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हुए हैं, पब्लिक सेक्टर से पढ़कर आगे निकले हैं। लेकिन आजकल ये रुझान प्राइवेट सेक्टर वाला बन गया है और ये एक ताना दिया जाता है, जी तू प्राइवेट पढ़ा रहा, तू पब्लिक गवर्नमेंट पढ़ा रहा, तेरे को पैसा नहीं है। यानी कि ये एक ताना दिया जाता है कि तू पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट पढ़ा रहा, तेरे को पैसा नहीं है। ये पैसे की बात नहीं है, आप वही पैसा जो है ना उसके किसी और चीज पे खर्च कर दें। तो आप हमें बच्चा दें, लेकिन आप उसकी पूरी जो है ना उसकी लुक आफ्टर भी करें कि हमारा बच्चा जो है ना, यहाँ पर जिस तरह आमिर खान साहब, आप सारा मुआशरा आप जानते हैं बदकिस्मती से कि यहाँ पर ये जो हमारा पेपरों का सीजन होता है मार्च अप्रैल, एक दफा यहाँ पर DO साहब आए थे, मुझे याद है, एजाजुल हक साहब,
ہمارا مڈل کا امتحان ہو رہا تھا ادھر اس ہائی کے پورشن میں، اور ادھر جو ہے نا قریشی برادران نے ڈیک لگایا ہوا تھا اتنی اونچی آواز سے کہ بچے لکھ نہیں رہے تھے، اور انہوں نے مجھ سے جا کر پوچھا کہ یہ کیا سسٹم ہے، یہ باہر آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے کہا سر یہ تو یہاں پر کافی زیادہ پرابلم ہے۔ کہتا ہے جی ابھی اے سی کو فون کریں اور اس کو ایس ایچ او کو فون کریں، ملائیں نمبر اور یہ بند کرائیں، جو ہے نا یہ سالانہ امتحان ہو رہے ہیں بچوں کے اور یہ بند نہیں کر رہے ہیں۔ اور وہ اس وقت ہم نے فون بھی کیا تھا ایس ایچ او کو اور باقاعدہ وہ بند ہو گیا تھا، اور یہ سسٹم جو ہے نا ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ مارچ اپریل میں جب ہمارا پڑھائی کا عروج کا سیزن ہوتا ہے اور ساتھ یہ سسٹم شروع ہو جاتا ہے، تو ایک تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ان کو یہ ترغیب دیا کریں کہ اتوار کو پروگرام رکھا کریں، ٹھیک ہے، امتحانوں کے قریب ذرا ان کو اس سے اجتناب کریں، کیونکہ بچے جب تعلیم حاصل نہیں کریں گے نا، ایک بچہ ہے ایسے ہی وہ پھر رہا ہے گلی میں گھر باہر، تو اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، وہ کون سی محفل میں جا رہا ہے، وہ نشے پہ لگ جائے گا، وہ چوری پہ لگ جائے گا، وہ ڈکیتی پہ لگ جائے گا۔ وہی بچہ جو آپ کا جو ہے نا سر کا تاج تھا، آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن وہی بچہ جب کرپشن جب اس طرح کی چیزوں میں آ جائے گا تو آپ کے لیے کتنی بدنامی کا باعث بنے گا۔ کم از کم جب سکول میں آئے گا تو اس کی کردار سازی ہوگی، جہاں پر اس کی جو ہے نا اخلاقی تربیت ہوگی، وہ ان چیزوں سے بچا رہے گا۔ تو ماحول یہ تعلیم سے ہی بنتا ہے، معاشرے ہمیشہ تعلیم سے پروان چڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں چسو کا، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی چسو جو ہے نا یہ تعلیم کے لحاظ سے پیچھے ہے، اب ایک جرنل ان کا پڑھا ہے جو ہے نا وہ جرنل لیول تک پہنچا ہے، اور اب دیکھیں چسو کا نام مشہور ہے جی، وہاں پہ جرنل ہے جی، بندیال کا علاقہ ہے ہمارا، وہاں پہ جناب ایک سپریم کورٹ کا جج جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان وہ بنا ہوا ہے جی، ایک بندیال کا نام چھوٹا سا ایک قصبہ ہے، سیاسی لحاظ سے بھی ہے۔ تو اسی طرح جس طرح پیلو ویس کی مثال میں نے دی ہے، تو چوہا کے لوگ یہاں سے کافی زیادہ آگے جا رہے ہیں، آگے پڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے اپنے بچوں پہ اور آپ والدین پہ پوری امید ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ، اور اگر آپ یہ چھٹی والا مسئلہ جو ہے غرادری والا، اس کو ذرا کنٹرول کر لیں اور بچوں کی ذرا اچھی دیکھ بھال کر لیں، ہمارے ساتھ پورا تعاون رکھیں، تو انشاءاللہ یہ ہمارے رزلٹ، ادارہ کے رزلٹ اور بہتر ہوں گے۔ یہ آپ کا اپنا سکول ہے، آپ کے اپنے شہر کا سکول ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے گھر کے اندر سکول ہونا، اساتذہ قابل اساتذہ ہونا یہاں پہ۔ اب دیکھیں جب ہم پڑھتے تھے رخلا منڈی میں تو چوہا کے بچے رخلا جاتے تھے، کبھی جناب وہ ٹرک پہ بیٹھ کے، کبھی گاڑیوں پہ، اور بڑی مشکل سے وہ چوہا رخلا منڈی جاتے تھے اور وہاں سے وہ میٹرک کر کے آتے تھے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ میں کہتا ہوں کہ چوہا والوں کی بڑی خوش قسمتی ہے، یہ سیاسی لوگ جو ہے یہ بھی بڑے قابل ہیں کہ یہ چیزیں بڑے جلدی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کو مینٹین اب آپ لوگوں نے رکھنا ہے۔ جس طرح سکول انہوں نے حاصل کر لیا ہے، اب دیکھیں ادھر ادھر نہیں ہے، چوہا والوں نے بنا لیا ہے۔ اسی طرح بیسک ہیلتھ یونٹ، ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ کتنی بڑی سہولت ہے کہ MBBS ڈاکٹر یہاں پہ موجود ہے، آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں، اتنا بڑا اسپتال، آپ کی ڈسپینسری یہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ علاقہ کے لوگوں کے لیے یقین جانے کہ بہت غنیمت ہے جو ہے نا، یہ چیزیں جو ہے نا یہ علاقے کے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن آپ لوگ اگر اس کو توجہ نہیں دیں گے تو آہستہ آہستہ یہ کیا ہوتی جائیں گی، ختم ہوتی جائیں گی۔ تو جتنے بھی والدین آئے ہیں جن کو کافی انتظار کرنا پڑا، تو میں اپنے معذرت خواہ ہوں کہ اگر یہاں پر ان کو زیادہ انتظار کرنا پڑا، لیکن ہماری بھی مجبوری ہے، کیونکہ اگر آپ کو نہ بلائے تو ہم تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ کا تعاون نہ ہو تو آپ لوگ ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعاون جاری رکھیں گے۔ اسی طرح ہمارے بچے یہ شاہین جو ہیں یہ ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ میں ایسی بات پہ خوش ہوتا ہوں کہ ہم جب ایک جائیں، کہیں آرمی میں ہمارا آفیسر بیٹھا ہو اور وہاں پہ ہم جائیں اسلام آباد لاہور میں، کہیں جی میں آپ سے فلاں کلاس میں کیمسٹری پڑھا تھا، میں آپ سے فلاں کلاس میں فزکس پڑھا تھا، میں آپ سے بیالوجی پڑھا تھا، اور اس وقت ٹیچر کی کتنی عزت ہوتی ہے کہ ایک جناب آرمی آفیسر کیپٹن میجر اور وہ مجھ سے پڑھ کر گیا ہے۔ تو بچے کے لیے بھی اس سے بڑی خوش قسمتی اور کوئی نہیں، اور ٹیچر کے لیے بھی اس سے زیادہ خوش قسمتی۔ تو میں اپنے اس علاقہ کے لوگوں سے نا امید نہیں ہوں، جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ تو اینڈ پہ میں اپنے تمام علاقہ کے معززین سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا بڑا قیمتی وقت، کیونکہ آج کل سب سے زیادہ کوئی چیز ہے تو وقت ہے قیمتی، وہ اپنا قیمتی وقت اپنے کام چھوڑ کر یہاں تشریف لائے، اپنے بچوں کے لیے تشریف لائے، اپنے علاقہ کے لیے تشریف لائے۔ تو میں آخر پہ تمام علاقہ جات سب معزز مہمانان گرامی کا سب کا انتہائی مشکور ہوں، اور اس طرح آگے بھی جب کوئی پروگرام ہو تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ بھرپور تعاون کریں گے ہمارے ساتھ، اور اس علاقہ کے لیے اس ادارہ کو انشاءاللہ ہم بہتر سے بہترین کی تلاش بہترین میں لے کر جائیں گے۔
ہمارے پاس سٹاف کی تھوڑی کمی ہے اور انشاءاللہ نئی بھرتی ہوگی تو وہ بھی آ جائے گا، لیکن ہم جو سٹاف ہے اس کے اوپر پورا ہم کر رہے ہیں، کوئی پیریڈ مس نہیں ہوتا ہمارا، اور ہم ٹیسٹنگ کا سسٹم اور پوری چیزیں، لیکن ہمیں سب سے زیادہ پرابلم یہ غرازری والا ہے۔ یہ اپنے والدین تھوڑا سا ہے بچوں کو غرازری کم کروائیں تو انشاءاللہ آپ کے بچے جو ہے نا وہ نمبر لیں گے اور آگے کسی نہ کسی پوسٹ پہ اور کسی نہ کسی مقام پہ پہنچیں گے۔ تو آخر میں انتہائی مشکور ہوں آپ تمام لوگوں کا کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر لائیں۔ والسلام۔